اسلام آباد کے 26 نمبر چنگی کے پوائنٹس پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑیوں کے نیچے کچھ لوگ کچلے گئے ہیں، 4 جو ہے پاکستان رینجرز کے لوگ ہیں، جن میں سے ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری اور 3 پاکستان رینجرز کے لوگ ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ ڈاکٹرز کے ذرائع کے مطابق 5 ڈیڈ باڈیز انہیں موصول ہوئی ہیں، جس میں سے 3 رینجرز کے ہیں، ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ہے، ایک سویلین شہری ہے، اور اس کے علاوہ بھی 4 افراد زخمی ہیں، جس میں سے 2 رینجرز کے ہیں۔ تو یہ حادثہ 26 نمبر چنگی میں ہوا ہے، اور 4 رینجرز کے جو 3 رینجرز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بظاہر ایک گاڑی کا حادثہ ہے، لوگ گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں، اور ایک جو رینجرز ہیں وہ ریٹائرڈ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور 5 شہریوں میں سے جو ایک سویلین ہے وہ ایک ریٹائرڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری 6 مہینے پہلے وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے ہمراہ یہاں پہ موجود تھے، سگے بھائی کے ہمراہ، اور ان سگے بھائی کے سفیر علی جو ہیں ان کی نظروں کے سامنے اچانک بقول سفیر علی کے یہ سرکاری گاڑیاں تھیں، اور وہ سرکاری گاڑیاں کیا تھی، کون سی تھی، آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں شہید محمد الیاس، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میں اس کا بھائی سفیر علی ولد الیاس حسین بول رہا ہوں۔ میرے بھائی کو آج انہوں نے یہ ہماری رہائش G13 پہ، وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی، تو یہ رینجر والے اور پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس طاقت ختم ہو گئی تو یہ واپسی پہ بھاگنے لگے، پھر انہوں نے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھانے لگی۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے اوپر رینجرز اور پولیس کی 4 ویگو ڈالیں اور 4 ٹرک ایک قیدی کی بھی نہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر، جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہوا ہے، میرے سامنے اور بھی 1000 لوگ تھے، اور بھی گواہ میں اس پہ ٹھہرا سکتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی۔ کون سی لوکیشن؟ یہ اپنا 26 نمبر کے اوپر نیچے روڈ کے اوپر، یہ اپنا G14 کیا پتہ ہے رینجر کی گاڑیاں؟ مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر، لگا ہوئے تھے رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہے نا، اور تو گاڑی ہوئی تھی ہی نہیں، اوپر کنٹینر ادھر کنٹینر لگی تھی، یہ بھاگ کے جا رہے تھے۔ یہ جب واپسی کرتے وڈرال کر رہے تھے نا، جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے، وہاں سے بھاگنے میں نے یہ ساری کاروائی کی، پھر سے لوگوں پہ انہوں نے گاڑی چڑھانی شروع کر دی۔ وہاں پہ کسی نے روکا؟ کسی نے، لوگ کرتے تھے نا، آگے پیچھے کر رہے، روکنے کی کوشش کرتے، یہ روک تو نہیں رہتے، یہ بھاگ رہے تھے، تو بھاگنے میں جو بھی سویلین سامنے آتا ہے ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہے تھے، اور بھی لوگوں کو انہوں نے کر دیا۔ کچھ چھوٹے زخمی ہوتے ہیں، بڑے زخمی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ میرا بھائی جو ہے نا یہ 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوا ہے۔ کہاں سے؟ فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ریٹائر ہوا ہے۔ اچھا، ہماری رہائش G13 میں۔ تو وہ کیوں ادھر آیا ہوا تھا؟ ڈیوٹی پہ تھا؟ کیا تھا ڈیوٹی میں نہیں تھا، پرائیویٹ تھا وہ، اپنے پی ٹی آئی احتجاج میں آیا ہوا تھا ادھر۔ ہاں، روڈ پہ کھڑا تھا احتجاج، باقی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے احتجاج اس طرف تھا، ہم تو ادھر سارے پرامن کھڑے تھے۔ ہاں روڈ پہ۔ ابھی پولیس میں کیا رپورٹ درج کرائی آپ نے؟ رپورٹ میں نے ان کو بتایا، وہ مجھے بار بار پریشرائز کر رہے تھے، یہ پولیس والے ادھر جو بیٹھے تھے، کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیکھیں، اپنا کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے ایک ہی بھائی میرا سگا، اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس کے باوجود بھی جھوٹ بولوں؟ کیوں بولوں اور کس لیے بولوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ مجھے پریشرائز کرتے آپ پولیس کے نام کیوں لیتے؟ میں نے جب خود دیکھے، میرے ساتھ گواہ بھی ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا نام نہ لکھ لو آپ، پھر ہم اپنا خود اس میں مدعی باندھتے ہیں۔ میں نے کہا بنو، کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں۔ یہ ادھر جو پولیس والے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے سارے مجھے اونچی آواز میں بولنا سمجھنے شروع کرتے، چپ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میں نے کیوں؟ پولیس پہ الزام تھا؟ کس پہ الزام تھا؟ میرا دونوں کی گاڑی تھی وہاں پہ۔ اچھا، دونوں کی گاڑی تھی وہاں پہ، پولیس کی گاڑی بھی تھی اور رینجر کی گاڑی بھی تھی۔ بہت سے لوگوں نے دیکھی، میں اس کے اوپر 1000 گواہ تو ٹھہرا سکوں۔ وہاں پہ کوئی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہوگا میرے خیال میں؟ یہ جب میٹرو اسٹیشن ہے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، میں بھی ہوگا شاید، ہاں ہوگا، لازمی ہوگا۔ بھائی کا نام کیا تھا؟ محمد الیاس ولد الیاس حسین۔ تو آپ نے سنا، سفیر علی نے بتایا کہ یہ رینجرز کی اور پولیس کی اپنی گاڑیاں تھیں، جو بظاہر ان کے جو شیل تھے، جو آنسو گیس کے شیل تھے، وہ ختم ہو گئے، اور وہ جلدی میں وہاں سے 3 یا 4 گاڑیاں تھیں جو نکلی ہیں وہاں سے کراؤڈ سے، ہجوم سے بچنے کے لیے، اور اسی دوران کچھ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے، کچھ لوگ بقول جو ہمیں بعد میں بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو رینجرز کے اہلکار تھے جو شہید ہوئے ہیں، وہ رینجرز کی گاڑیوں سے گرے ہیں، اور وہ گر کے پیچھے سے بظاہر آنے والی گاڑیوں کے نیچے کچلے گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے یہاں پہ۔ جو سفیر علی، جن کا ایک ریٹائرڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ان کا سگا بھائی تھا، جو سویلین تھا اور پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی ڈیڈ باڈی بھی ان کو نہیں دی جا رہی، باوجود اس کے
کہ جو پولیس کے جو یہاں پہ لوگ ہیں پمس ہسپتال میں، انہوں نے ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کاغذات پہ ان سے دستخط بھی کرا لیے جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے باڈی وصول کر لی ہے، مگر کچھ دیر پہلے ہی ہمیں پمس ہسپتال کے ذرائع نے بھی یہ تصدیق کیا ہے اور پولیس کے ذرائع نے بھی تصدیق کیا ہے کہ آئی جی پولیس اسلام آباد جو ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ ان کے پمس ہسپتال پہنچنے تک وہ ڈیڈ باڈی جو ہے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اب معلوم نہیں کس نے یہ حکم دیا ہے، مگر بظاہر اسلام آباد پولیس کو آئی جی کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی نہیں دی جائے گی، اور ابھی بھی سفیر علی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سفیر علی نے جو بھی انٹرویو دیا ہے، سفیر علی خود پی ٹی آئی کے ایک بڑے سپورٹرز ہیں، ایک حمایتی ہیں، اور ان کے جو بھائی تھے جو 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، وہ اسی لیے اس ریلی میں موجود تھے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، اور یہ بڑا ہی ایک سنگین حادثہ ہے۔ اور سفیر علی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ پمس ہسپتال میں تعینات جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں اور جو دیگر اداروں کے لوگ ہیں وہ ان پہ دباؤ ڈالتے رہے، ان کو پریشرائز کرتے رہے کہ اپنے بیان میں جو انہوں نے پمس ہسپتال کے پولیس اہلکاروں کے سامنے ریکارڈ کرایا ہے وہ پولیس کا یا دوسرے رینجرز کے اداروں کا نام نہ لے، مگر سفیر خان کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ ان کے ایک ہی بھائی تھے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، اسلام آباد پمس ہسپتال سے ایک بری خبر ہے، ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، گاڑیوں کا حادثہ ہے بظاہر، اور اب ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں یہاں پمس ہسپتال کی ایمرجنسی سے کہ رینجرز کے 3 اہلکار شہید ہوئے ہیں، ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کا اہلکار شہید ہوا ہے، اور ایک سویلین ہے جو کہ ریٹائرڈ ایف سی کا اہلکار تھا، 6 مہینے پہلے ریٹائر ہوا تھا، وہ بھی گاڑیوں کے اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ اور حادثے کی تفصیلات آپ کو کچھ دیر پہلے ہی ایک ریٹائرڈ ایف سی کے شہید اہلکار کے سگے بھائی نے آپ کو متیورا جان ایم جے ٹی وی کے انٹرویو میں کچھ دیر پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ ابھی یہاں پہ ڈیڈ باڈیز رینجرز کی بھی یہاں پہ ہی مارچری میں رکھی گئی ہیں، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تمام جو چوٹیں ہیں وہ گاڑی کے حادثے سے ہیں اور گاڑی کے کچلے جانے سے ہیں، وہ چوٹیں جو ابھی تک ان کے جو آثار ہیں، جو ابھی تک ابتدائی میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ گاڑی کے حادثے میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور جو سفیر خان ہیں، جو سفیر علی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی جو کہ 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو رینجر اور پولیس کے اہلکار ہیں انہوں نے جب ان کے پاس وہ ان کا جو آنسو گیس کے شیل ختم ہو گئے اور دوسرا جو سامان تھا وہ ختم ہوا، تو ہجوم کے سامنے دیکھتے ہوئے رینجرز کی گاڑیاں وہاں سے بہت تیزی سے واپسی کی طرف نکلی ہیں، اور اسی دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہیں وہ ان کی گاڑیوں کے تلے آ گئے ہیں، اور اس میں رینجرز کے کچھ اہلکار جو رینجرز کی گاڑیوں میں کھڑے تھے وہ بھی اس گاڑیوں سے گرے ہیں بقول سفیر علی کے، جیسا کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور جو پیچھے آنے والی گاڑیاں ہیں بظاہر ان کے نیچے آ کے بھی وہ کچلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا حادثہ ایک سانحہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 26 نمبر چنگی پہ پی ٹی آئی اور پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کے درمیان بھی تصادم کی خبریں مل رہی ہیں، اور یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ریلی ہے وہ رک نہیں رہی اور وہ اسلام آباد یعنی ڈی چوک کی طرف آ رہی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریلی اب ڈی چوک جا کر رکے گی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے، اور اس کے مطابق پی ٹی آئی اگر درخواست دے گی تو ان کو اسلام آباد کے مضافاتی علاقے سنگجانی میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، دھرنا کرنے کی اجازت دی جائے گی، مگر اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ریڈ لائن کراس کی گئی تو پھر حکومت جو ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد بھی طلب کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کرفیو کا نفاذ بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا وزیر داخلہ کی طرف سے کہ ہم اس سے بھی زیادہ سنگین اقدامات لے سکتے ہیں۔ وہ سنگین اقدامات کیا ہوں گے ابھی تک اس کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی، مگر لگتا یہ ہے کہ صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، تصادم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی نے اب عملی طور پہ پی ٹی آئی کی اس ریلی کی جو کہ خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے تھے ان کی قیادت کو سنبھال لیا ہے۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں پمس ہسپتال میں 26 نمبر چنگی پر ہونے والے گاڑیوں کے ایک بڑے حادثے کے باعث 3 رینجر اہلکار کی جو شہید ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں پہ لائی گئی ہیں، اور ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کا اہلکار ہے اور ایک ریٹائرڈ ایف سی کا اہلکار ہے جو 6 مہینے پہلے ریٹائر ہوا تھا اور پی ٹی آئی کی ریلی میں بطور ایک کارکن شریک تھا اور بطور ایک حمایتی شریک تھا، اور وہ ڈیڈ باڈیز ابھی پمس ہسپتال میں رات کے اس پیر بھی لائی گئی ہیں۔
مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.